الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے پیغام کا پارہ نمبر 13 کا نصف حصے تک کا خلاصہ۔ نفس ہمیشہ برائی پر ابھارتا ہے۔ نفس انسان کو برائی ہی پر ابھارتا اور اس کی دعوت دیتا رہتا ہے، اور اس کے شر سے وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ میں اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ اور بری نہیں کہتا، بلکہ گناہوں سے محفوظ تو وہ ہوتا ہے جس پر اللہ رحم کرے۔ ذمہ داری کا مطالبہ۔ جس شخص کو یقین ہو کہ کسی مخصوص ذمہ داری کو وہ بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہے تو ایسے شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے خود کو پیش کرے، اور جب یہ یقین ہو کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کو انجام نہیں دے سکتا اور مخلوق کا نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں اپنے کو پیش کرنا اور ذمہ داری سنبھالنا لازمی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے وزیر خزانہ بنائے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اپنی مشکل و پریشانی اللہ ہی کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے، پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بعد بنیامین بھی آپ سے جدا ہو گئے، تو آپ نے یہی کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہو سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کے گم ہونے پر افسوس اور مایوسی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ سے امید رکھی اور اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اس لیے اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ غلطی کو معاف کرنا۔ جب کوئی سچے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، بلکہ اسے یہ بھی امید دلانی چاہیے کہ اللہ بھی تمہاری غلطی کو معاف کر دے گا۔ شکر کا مطلب ہے کہ انعام و احسان کرنے والے کی نعمت کا اقرار اور اعتراف کرنا، اور اس نعمت کو نعمت دینے والے کے پسندیدہ طریقوں کے مطابق استعمال کرنا۔ شکر بھی اخلاق حسنہ میں سے ایک بہترین خصلت عادت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ صفت بھی بدرجہ کمال پائی جاتی تھی۔ یہاں سورہ یوسف کا ترجمہ ختم ہوا اور یہاں سے سورہ رات کا ترجمہ شروع ہوتا ہے، ترجمے کا خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ آسمان کا بغیر ستون کے پیدا کرنا۔ آدمی جو بھی عمارت تعمیر کرتا ہے، بڑی ہو یا چھوٹی، اس کے لیے ستون اور پلر کا سہارا لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان اس طرح پیدا کیا کہ انسان اس میں کسی ستون کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے اسی قدرت کا یہی نمونہ کافی ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اللہ رب العزت نے پوری زمین کو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ اس زمین کے مختلف حصے بنائے ہیں جو بظاہر ملے ہوئے ہیں، لیکن اپنی تاثیر اور خصوصیت کے اعتبار سے الگ ہیں۔ بعض حصوں میں انگور کے باغات ہیں تو بعض میں کھجور کے درخت ہیں، کسی حصے میں کھیتی ہے تو کسی میں سبزی، اور سب چیزیں ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، لیکن کسی کی پیداوار زیادہ ہے تو کسی کی کم۔ غرض یہ سب باتیں اس کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کوئی قوت و طاقت والی ذات موجود ہے جو اس کائنات کی نگرانی کر رہی ہے، اور وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں بہت ساری نفع و فائدہ کی چیز عنایت فرمائی، وہیں تکلیف و ضرر سے حفاظت کا نظام بھی قائم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر چند فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو ان کو تکلیف دہ چیزوں سے بچاتے ہیں، نیز برے جنوں اور شیاطین سے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں۔ انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ جب تک کسی بھی قوم کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی قوم فساد اور بگاڑ کی راہ اختیار کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ فرماتا ہے۔ اسی بات کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے
جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی اور بگاڑ نہ پیدا کر لے۔ اور جب کوئی قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہاں پہ سورہ رات کا اور پارہ نمبر 13 کا نصف حصہ جو ختم ہوا، آگے جو ہے پارہ نمبر 13 کا نصف حصے سے آخری حصے کا ترجمہ کا خلاصہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔